السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ تمام در حمد و ثنا تسبیحات تحمیدات اس اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے ہے
جو اس کائنات کے نظام کو بالنے والا ہے، چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، جو ارحم الراحمین ذات ہے، جو تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر بے حد و حساب درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین ذل جلال والاکرام غیاث المستغیثین کا بہت شکر گزار ہوں، جس کی خاص توفیق اور رحمت سے آج 18 مارچ 2022 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے آپ کے اس علاقے میں اور اس چونیا شہر لاری اڈا جامع مسجد اقصی اہل حدیث کے اندر عزت معاب محترم جناب قاری عبدالقدیر صاحب اور ان کے والد محترم جو اس مسجد کے بانی ہیں محترم مولانا حاجی نذیر احمد صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جیسے آپ اور میں یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہے، اسی طرح میرا خالق مالک رازق کل قیامت والے دن جنت الفردوس کے اندر بھی اسی طرح جمع فرما دے۔ تو محترم ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشیں اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ بھائیوں کو ایک پیغام جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، آپ کے سامنے جو میں نے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس آیت کے ایک ٹکڑے کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، البتہ تحقیق تمہارے لیے کان لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے نا وہ بہترین اسوہ ہے، وہ بہترین اسوہ ہے۔ تو رسول اکرم رحمت للعالمین شفیع المذنبین پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہم جیسے امتیوں کے لیے، ہم جیسے اللہ کے بندوں کے لیے جو رسول کی سیرت ایک ایک پل جو ہے وہ بہترین اسوہ ہے، اور اس سیرت کا ایک پہلو،
ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی نواسیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ کس قدر پیار تھا، کس قدر گہرا تعلق تھا. اور آپ کے سامنے، آپ کے علم میں یہ بات گزر چکی ہوگی کہ میاں والی کے اندر ایک جاہل انسان نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے والی مثال، یعنی اللہ نے بیٹی دی، 7 دن کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو فائر مار دی. اور میرے بھائیوں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ کے بھی اگر یہ کام کریں تو دور جاہلیت کے اندر جو لوگوں کا وتیرہ تھا وہ کیا تھا؟ مسودم وہوا قزیم کا مظاہرہ بنتے تھے. حالانکہ بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے اور بیٹے بھی اللہ دیتا ہے. جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے ملا کے دے دے، جس کو چاہے بانچ پن کر دے. انہو علیم قدیر ذات ہے، اس کے ساتھ بھلا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں. تو اگر آج کے اس پرفتن دور کے اندر رسول اکرم کا کلمہ پڑھنے والے بھی اگر ایسا کرتوت دکھائیں، پھر ایام جاہلیت والے جو لوگ تھے اور پھر ہمارے درمیان کس چیز کا فرق باقی؟ اللہ اکبر اللہ. تو میرے بھائیوں، اس قدر گہرا تعلق. اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کے پیغمبر کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. روافظ جو ہیں وہ تو ایک بیٹی تسلیم کرتے ہیں. روافظ ایک بیٹی تسلیم کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ قرآن 4 کا اعلان کرتا ہے. قرآن، تم کیسے پیغمبر کی ایک بیٹی مانتے ہو؟ کہتے کہاں لکھا؟ میں نے کہا تیرے دعوے کے مطابق اگر اصدق القائلین پیغمبر کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن جو وحی جلی ہے، وحی خفی ہے، وحی مطلوع ہے، غیر وحی مطلوع ہے، اس کے اندر جمع کا صیغہ بیان نہ کرتا. کہتا کیسے؟ میں نے کہا قرآن پڑھا نہیں؟ سورۃ الاحزاب کھول. خالق مالک رازق اعلان فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اور چونیاں کے زندہ دل نوجوانوں، جہانیہ سے آنے والے دین کے ادنا سے خادم کی زبان سے جو عرش والا پروردگار جو آج کلمات نکلوا رہا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا. یا ایھا النبی، اے نبی، قل اعلان کر دے، قل متنبع کر دے. اے اللہ کس چیز کے بارے میں متنبع کرو؟ اور ان لوگوں کو کہوں لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں کو کہہ دو. یہاں پر ایک بات آئی، بیویاں. اللہ کے پیغمبر کی کتنی بیویاں تھیں؟ سیرت النبی آپ نے پڑھی ہوگی، علماء سے سنی ہوگی، آپ کے گھروں میں کتابیں ہوں گی. اللہ کے پیغمبر کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے
دلیل کیا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں 9، 11 اور 13 تک آتا ہے، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اے نبی، رب نے قرآن اتارا، اے پیغمبر کہہ دے اپنی بیویوں کو، آگے کیا فرمایا؟ وَبَنَاتِكَ کا جمع کا صیغہ ہے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو۔ آپ ذرا دل پہ ہاتھ تھام کے مجھے جواب دیجئے گا، اگر پیغمبر کی ایک بیٹی ہوتی تو یہاں قرآن نے بنات جمع کا صیغہ کیوں بیان فرمایا؟ اگر پیغمبر کی ایک بیٹی ہوتی تو یہاں سورۃ الاحزاب کی اس آیت کے اندر بنتو کی ہوتا، یہاں رب نے بنتو کی نہیں فرمایا، بنات فرمایا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیرت النبی کے حوالے سے پیغام کچھ عقل میں اتر رہا ہے تو آگے سنیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج کا نوجوان یہ اتنی جہالت کہ اتنا بھی پتہ نہ رہا کہ بیٹا ہو رب کی رحمت ہے، بیٹی ہو تب بھی رحمت ہے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب آپ نے بیٹے کے لیے بھی رحمت کا لفظ استعمال کیا، بیٹی کے لیے بھی آپ نے رحمت کا لفظ استعمال کیا، تو میں یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں بیٹی کو ہم بیٹا کہہ کر پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو آئیے دلائل کی طرف ذرا آتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کا بیٹیوں کے ساتھ کس قدر گہرا لگاؤ تعلق تھا۔ اب یہ ذرا روایت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ صحیح البخاری کتاب چیپٹر فضائل الصحابہ کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت برا بن عازب کہو رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا کہ رأیت الحسن بن علی، رأیتو میں نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ کس کو دیکھا؟ حسن بن علی، میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، علی آتک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہاں دیکھا؟ آتک النبی، پیغمبر کا کندھا ہے، پیغمبر کا شانہ مبارک ہے، اور یہاں پہ حسن بن علی سوار ہیں۔ آپ کے کندھے پر، آپ کے شانے پر، آپ کے مونڈے پر کون سوار ہے؟ نواسے۔ رأیت الحسن بن علی علی آتک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کے کندھے ہیں اور حسن بن علی اوپر سوار ہے، اور کائنات کا امام میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد علیہ وآلہ وسلم وہو یقول، فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ اللہم انی احبہ، اللہم اے اللہ، انی میں احبہ، اے اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، اس حسن سے محبت کرتا ہوں۔ اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَأَحِبَّهُ، فَأَحِبَّهُ کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ تو بھی اس سے محبت فرما، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اب یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس سے مجھے اور آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کائنات کے امام کا، اصدق القائلین پیغمبر کا،
اپنے نواسے کے ساتھ کس قدر پیار ہے کہ انہیں اپنے شان مبارک پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور اسی پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ کے روبرو ان سے اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان سے محبت کرنے کی التجا کر رہے ہیں۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ میری طرف دیکھیے، یہ پیغام آپ کو بعد میں بھی مل جائے گا، لیکن پتہ نہیں اللہ میری اور تمہاری دوبارہ ملاقات کروائے یا نہ کروائے۔ اب تک ایک نہ دو آیات پڑھی ہے، ایک حدیث پڑھی ہے۔ اب اگلی حدیث پہ توجہ کرو۔ اللہ اکبر۔ سیرت النبی کے حوالے سے یہ پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ کس قدر پیار کرتے تھے۔ اب اگلی روایت سنیے، امام بخاری امام مسلم نے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اور وہ الفاظ کیا ہیں، ذرا الفاظ سنیے گا۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعم الناس وامامۃ بنت ابی العاص وہی ابنت زینب بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی عاتقہ فاذا رکع وضعها واذا رفع من السجود اعادها۔ اب یہ روایت جو متن کی صورت کے اندر آپ کے سامنے پڑے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم کتاب المساجد میں یہ روایت ہے موجود ہے۔ اب جو متن کی صورت کے اندر جو الفاظ پڑے ہیں، اب ذرا ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اب کیا ہے؟ ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ رأیت میں نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پیغمبر کا صحابی ہے ابو قتادہ انصاری کہتا ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، اللہ اکبر، یا الناس امامت کرواتے ہوئے لوگوں کو، یا الناس لوگوں کو امامت کرواتے ہوئے دیکھا۔ ابو قتادہ کہہ رہے ہیں، میں نے پیغمبر کو دیکھا، یا الناس آپ امامت کروا رہے ہیں، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاص، اور ابو العاص کی بیٹی امامہ جس کا نام ہے وَهِيَ ابنتُ، اور یہ امامہ بیٹی ہے زینبہ، یہ امامہ بیٹی ہے زینب کی، اور زینب کون ہے؟ اللہ اکبر، بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینب رسول کی بیٹی ہے، اور رسول کی بیٹی امامہ، اب رسول کی بیٹی زینب سے جو بیٹی ہوئی اس کا نام امامہ میرے مصطفیٰ کی نواسی لگتی ہے، امامہ میرے مصطفیٰ کی نواسی لگتی ہے۔ علی عاتقہ، اٹھایا ہوا ہے اپنے کندھوں پر، اٹھایا ہوا ہے اپنے عاتقہ، علی پر، عاتقہ اپنے کندھے پر، فاذا رکع، توجہ کرنا، پیغمبر نماز پڑھے، اپنی نواسی کو اٹھائے، پیغمبر نماز پڑھے، یوں کہو، یوں سمجھو، پیغمبر قیام کرے، نواسی کو اٹھائے، پیغمبر ہاتھ اٹھائے، نواسی کو اٹھائے ہوئے، پیغمبر ہاتھ سینے پہ باندھے، نواسی کو اٹھائے ہوئے، جب پیغمبر رکوع کے اندر جاتا، جب رسول بولو، جب رسول رکوع کے اندر جاتا، اس وقت نواسی کو کیا کرتے؟ حدیث کا لفظ پڑھوں گا، یہ ہے فَإِذَا رَكَعَ، جب آپ رکوع کرتے، وَضَعَهَا، اپنی نواسی کو اتار کے رکھ دیتے، اپنی نواسی کو اتار کے بٹھا دیتے۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ انگوٹھا اٹھ گیا تمہاری نماز ختم۔ ہم یہ کہتے ہیں، او بھائی
البینۃ للمدعی، جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ انگوٹھے کے اٹھنے سے یا نماز پڑھتے ہوئے اگر خارش کرنی پڑ گئی تو ایک کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر نماز ٹوٹتی ہوتی اللہ کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز اس فعل کو آپ کبھی نہ کرتے۔ جب اللہ کا پیغمبر رکوع میں جاتے تو نمازی کو اٹھا کر بٹھا دیتے۔ اب اگلے الفاظ حدیث کے کیا ہیں؟ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ، اور اذا جب رفع بلند کرتے، رفع جب آپ سر اٹھاتے کس چیز سے؟ من السجود، سجدوں سے۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ چونیا کے زندہ دل نوجوانوں، یا تو میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی یا پھر میری سمجھانے میں کوئی کمی ہے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 2۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب اللہ کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدوں سے اٹھتے، یعنی ایک رکعت میں 2 سجدے جب پورے کرتے تو پھر اسی فعل کو دوبارہ لٹاتے، یعنی دوسری رکعت کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہوتے تو اپنی نواسی کو پھر اٹھا لیتے تھے۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، لفظ در لفظ ترجمہ کیا ہے، اس سے سمجھ کے آتی ہے آپ کو یہ بات۔ آپ قیمتی وقت نکال کر آئے ہو جمعے کی ادائیگی کے لیے، قاری صاحب نے بڑی محنت کر کے آپ کو دعوت دی ہے، لیکن آنے کا مقصد تو حل ہو نا، بات تو سمجھ میں آ جائے نا۔ پھر مجھے جمعہ پڑھانے کا بھی، سفر کرنے کا بھی مزہ آئے گا، اور آپ کو جمعہ سننے پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ اب یہ جو دوسری روایت پڑھی ہے، اللہ اکبر اللہ، یہ تو لفظی ترجمہ ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ الفاظ ہے کہ ہم نماز ظہر یا عصر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہوتے۔ یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آج کی اس خطبے کے اندر اب جو بات کرنے لگا ہوں اگر یہ تلخ کلامی ہو تو میں پہلے سے معذرت کرتا ہوں۔ آج جب جماعت کے لیے امام نے آنا ہوتا ہے، کیونکہ نمازوں کے اوقات متعین ہوتے ہیں، اگر امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے اور ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ہم علماء پر کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، کائنات کے عظیم پیغمبر کے جو صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور آج ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ کے ذہنوں میں اشکال اٹھ رہا ہوگا، آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ قاری صاحب آپ یہ ہم سے یہ سوال پہ سوال کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ذرا ایمان کا تقابل کیجئے گا، ایمان کا ذرا موازنہ کیجئے گا۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ صحابہ نے کن کا کلمہ پڑھا، آپ نے کہا رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ ہم نے کس کا کلمہ پڑھا، آپ نے کہا رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ اب خریم اسدی پیغمبر کا صحابی ابو دردہ بیان کرتا ہے رضی اللہ عنہ، توجہ توجہ توجہ، ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ خریم اسدی کے بارے کے اندر کائنات کے عظیم پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازارہ، نعم الرجل خریم الاسدی۔ صحابہ نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، اور ان صحابہ میں سے ایک صحابی جس کا نام خریم اسدی ہے، خریم اسدی کے بارے کے اندر اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں نعم الرجل، کتنا اچھا آدمی ہے۔ کون بلا؟ خریم الاسدی، خریم اسدی کتنا اچھا آدمی ہے۔ لولا طول جمته واسبال ازارہ، کاش اس کے بال لمبے نہ ہوتے، کاش اس کا یہ تہبند، یہ اس کا ازار اسفل کعبین سے نیچے نہ ہوتا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت ہے ہمیں تو اس بال کا بھی نہیں پتا، ازار کا بھی، اور تہبند جہاں تک جاتا جائے جائے جائے، اور ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں،
لوگوں کو بتاتے ہیں او لوگوں ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، لیکن اگر بال رکھنے ہیں تو بالوں کی ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کے اقسام کے بارے کے اندر کیا حکم فرمایا؟ توجہ، لمما، یا اگر آپ نے بال رکھنے بھی ہے نا تو لمما، جمما، افرا، آپ ان بالوں کے اقسام میں سے کوئی ایک قسم آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن خریم اسدی کے بال لمبے تھے۔ اللہ اکبر اللہ! جب خریم اسدی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حکم ملا، فوراً کینچی اٹھائی، فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ إِلَىٰ إِنْصَافِ سَاقَيْهِ۔ صرف نام اگر جاننے والے موجود بیٹھے ہیں تو ذرا توجہ کرنا۔ خریم اسدی نے پیغمبر کا حکم سنا، فوراً کینچی پکڑی اور اپنے بال کاٹ لیے، فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، کانوں کے لو تک، اور اپنا ازار تہبند جو نیچے گھسٹ رہا تھا اس کو بھی کاٹ لیا، ہاف پنڈلی تک۔ یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو اور ادھر گردن۔ خریم اسدی رضی اللہ عنہ نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، پیغمبر کا حکم سنتے ہی عمل کرنے میں تاخیر ہے۔ اور چونیا کے زندہ دل نوجوانوں، میں نے اور آپ نے بھی تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے نا، تو ہم جب کتاب اللہ سنت النبی ہی کے جب احکام سنتے ہیں تو ہم عمل کرنے میں کیوں تاخیر کرتے ہیں؟ تو آئیے اب جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اگر امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اب صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم ظہر یا عصر کی نماز کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ نماز ظہر یا عصر کی تھی، یہاں تک کہ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، ہم نے بلال کو بھیجا رضی اللہ عنہ کہ جا اللہ کے پیغمبر کو بلا کیا۔ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا کیا۔ حضرت بلال، اللہ کے رسول کے 4 مؤذن وہ گزرے تھے نا زندگی میں، 4 مؤذن وہ گزرے تھے، تو بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر کو بلا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو العاص کی بیٹی اور سیدہ زینب آپ کی بیٹی سے جو بیٹی ہوئی امامہ رضی اللہ عنہم کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور جب اللہ کے پیغمبر آئے، آتے ہی جائے نماز پر کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی اقتداء کے اندر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ آپ تو امام الانبیاء ہے، امام بنایا کس لیے جاتا ہے؟ انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پوری پیروی، تاکہ اس کی پوری اقتداء کی جائے۔ چونکہ امام الانبیاء امام بنے اور صحابہ نے آگے پیچھے قطاریں بنائیں۔ اللہ اکبر! اس دوران وہ بچی جو آپ کی نواسی جس کا نام امامہ، وہ اپنے کندھے پر، وہ اپنی جگہ پر ٹکی رہی، اللہ کے رسول صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے۔ صحابہ کو نماز، آپ جو کہتے ہیں کہ جی
نماز کے اندر حرکات کرنے سے وہ نماز کا خلوص ختم ہو جاتا ہے، نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، وہ نماز جی ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے یہ 2 دلائل رکھ چکا ہوں۔ اگر اوریجنل بکس جو بغیر متن والی، بغیر اعراب والی اگر آپ کے پاس پڑھی ہے، جمعے کے بعد لائیں، آپ کہیں بھائی آپ نے یہ روایت بیان کی ہے، آپ ہمیں دکھا دیں۔ آپ دیکھنے والے بنے، میں دکھانے والا بنتا ہوں۔ اب تک 2 روایات بیان کر چکا ہوں، اب آگے آئیے۔ اللہ اکبر۔ جب صفیں صحابہ نے باندھ لی تو انہوں نے بیان کیا فَكَبَّرْنَا، فجمع کا سکھا فَكَبَّرْنَا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، بلکہ اس سے پچھلے الفاظ کیا ہیں فَكَبَّرَ، آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر، کبر کیا معنی ہے؟ کہہ دو، بول دو اللہ اکبر۔ جب پیغمبر نے اللہ اکبر کہا، جو پیچھے جو صحابہ تھے وَكَبَّرْنَا، اور ہم نے بھی اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ سوال ہوا تھا گجرانوالہ کی سرزمین میں، قاری صاحب امام اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتا ہے، تو جو پچھلے مقتدی ہیں وہ کیوں اونچی آواز میں اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ امام اللہ اکبر کہتا ہے اور مقتدی اس طرح کہتا ہے، اس کی دلیل کیا؟ سنن الکبریٰ للبہقی چیپٹر نکال کتاب الصلاۃ کا، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو امام بنے گا وہ اونچی آواز میں تکبیرات کہے گا، اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر یہ الفاظ ہیں وَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ التَّكْبِيرِ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ایسا آواز میں اللہ اکبر کہیں۔ آگے آئیے، جب پیغمبر نے اللہ اکبر کہا تو پیچھے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، کون صحابہ؟ جن کو رب کے قرآن نے اولئک ھم الفائزون کہا۔ کون صحابہ؟ جن کو قرآن نے اولئک حزب اللہ کہا۔ کون صحابہ؟ جن کو قرآن نے ھم المتقون کہا۔ کون صحابہ؟ جن کو اولئک ھم المؤمنون حقا کہا۔ کون صحابہ؟ جن کو دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ کون صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ پیغمبر امام بنے، صحابہ جب پیچھے مقتدی بنے۔ اگلے الفاظ حتی اذا اراد رسول اللہ صلی اللہ، اچھا اللہ کے رسول کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ belong to with me holy prophet peace be upon him صلی اللہ۔ ہم نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا تو اللہ کے رسول کے ہم امتی ہیں، اللہ کے رسول ہمارے مرشد ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے، اور مرشد کسے کہتے ہیں؟ ارشدہ یرشدو ارشادن فہو مرشدن، باب متعدی سے سیدھی راہ پہ چلانے والا۔ یارو ہم نے اپنے مرشد اعظم کا نام لیا اور ہماری زبانوں سے ایسا سے آواز نکلی صلی اللہ۔ یارو بلان جب مرشد کا نام آئے تو بندہ جھوم جاتا ہے نا۔ حتی اذا اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی یہاں تک کہ اذا جب ارادہ، جب آپ نے ارادہ کیا، رسول اللہ ارادہ کرنے والے اللہ کے رسول، چونکہ وہ آپ امام بنے تھے نا۔ اور کس چیز کا ارادہ؟ ان یرکع اخذہا، جب پیغمبر نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا، اخذہا فوضعہا، اخذہا کا لفظ بتا رہا ہے جب تک پیغمبر صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے نواسی آپ کے کندھے پر تھی، جب پیغمبر نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا
فوضعها تو اپنی نواسی کو اتار کے رکھ دیا، ثم رکع پھر آپ نے رکوع کیا، وسجدہ پھر آپ نے سجدہ کیا، حتی اذا فرغ من سجودہ جب کائنات کے امام پیغمبر سجدہ رکوع سے فارغ ہوئے، حتی اذا فرغ من سجودہ جب سجدوں سے فارغ ہوئے، ثم پھر قام جب آپ کھڑے ہوئے، فردہا فی مکانہا جب اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوئے، فردہا فی مکانہا وہ یہ جو نواسی امامہ جن کو آپ نے رکھا تھا کندھے سے نیچے اتارا تھا، پیغمبر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، ثم قام جب کھڑے ہوئے، اخذہا اس بچی کو پکڑا، فردہا لوٹایا، فی مکانہا اپنی جگہ پر جہاں امامہ بیٹھی تھی، جہاں امامہ بیٹھی تھی، پیغمبر نے اپنی نواسی کو اٹھا کے اپنے کندھے پر دوبارہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع بها ذالک فی کل رکعت۔ اب یہ جو لفظ پڑھے ہیں نا، خدا کے لیے توجہ کرنا، فما زال رسول اللہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے رسول ایسے کرتے رہے، زال کا معنی ہمیشہ کا ہے، پیغمبر ایسے کرتے رہے، فما زال رسول اللہ یصنع بها ذالک اسی طرح کرتے رہے، فی کل رکعت ہر رکعت کے اندر میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کرتے رہے، کیونکہ سنن نبی داؤد کے روایت کے اندر یہ لفظ ہم نے پڑھے ہیں، یا وہ زور کی نماز تھی یا وہ عصر کی نماز تھی، عصر کی 4 رکعتیں، زور کی 4 رکعتیں، تو یہ حدیث بتا رہی ہے پیغمبر ہر رکعت میں اسی طرح کرتے رہے، پیغمبر کی نماز نہیں ٹوٹی، ناطق وحی کی نماز نہیں ٹوٹی، اور ہمارے بھی انشاءاللہ نماز نہیں ٹوٹ سکتی۔ حتی فرغ من صلاتہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ ساری نماز کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھتے رہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی سے کس قدر پیار تھا؟ پیار تھا تو نماز کے اندر نماز بھی پڑھتے رہے، نواسی بھی فردہا فی مکانہا کا مصداق بنتی رہی، اور انہیں اپنے شان مبارک پر بٹھائے ہوئے نماز کے لیے تشریف لائے، انہیں اٹھاتے ہوئے ہی نماز کی ابتدا کرتے، حالت قیام میں بھی اٹھائے رکھتے، رکوع اور سجدے کے لیے اپنی نواسی کو زمین پر بٹھا دیتے، لیکن رکوع اور سجدے سے جب فارغ ہوتے پھر اپنے مبارک کندھے پر اللہ اکبر بٹھا لیتے۔ پوری نماز اسی طرح کرتے تھے، اور نواسی سے بے پناہ محبت کرنے والے نانا محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر پیارے تھے۔ فصلوات ربی وسلامہ علیہ۔ رسول اپنی نواسی سے اس طرح پیار کرے، رسول اپنی بیٹی سے اس طرح پیار کرے۔ مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنی بیٹیوں کو کیوں زندہ درگور کرنے کا مظاہرہ بنتے ہیں؟ آخر وہ بھی تو میاں والی والا نوجوان تھا نا۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ نے چاند جیسی بیٹی عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹی کو ڈز کر دیا۔ اور میرے بھائیو،
رسول اپنی بیٹیوں سے بھی پیار کرتے، رسول اپنی نواسیوں سے بھی پیار کرتے۔ ہم آپ کا کلمہ پڑھا، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ کے رسول کی سیرت میرے اور آپ کے لیے بھی بہترین اسوہ ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی نواسیوں کے ساتھ اللہ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے آئیے، حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کا نواسا۔ اب تک آپ نے نواسی کا ذکر سنا، کیوں؟ بعض اوقات جب ہمارا تقابل ہوتا ہے نا قاری صاحب، تو کہتے ہیں جب ہم کوئی بات فریق مخالف کو پیش کرتے ہیں نا، وہ پھر آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ حدیث کے لفظ پڑھو، یا یہ حکم لگاتا ہے کہ نہیں جی یہ حکم تو صرف آپ نے نواسی کا ذکر کیا ہے تو لہٰذا نواسی تک بات محدود ہے، تو آپ نواسے سے پیار نہیں کر سکتے۔ اگر نواسے سے پیار کرنا ہوتا تو تخصیص کی دلیل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تخصیص کی دلیل چاہیے۔ اس قسم کے بھائی ہیں نا، ان کو بھی ہم اللہ کے رسول کی حدیث سناتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، ماشاءاللہ وقت جا رہا ہے اور مجھے تو ابھی ایسے معلوم ہوا میں نے ابھی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، حسن کہو رضی اللہ عنہ، یا اللہ جو حسن و حسین سے پیار کرے، یا اللہ جو اہل بیت سے پیار کرے، یا اللہ جو خانوادہ نبوت سے پیار کرے، اللہ کل قیامت والے دن انہی کی فہرست میں شامل کر دینا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب آئیے جو روایت اب پڑھنے لگاؤ نا، اس کا حوالہ سنیے گا۔ یہ صحیح البخاری کتاب الادب کے اندر یہ روایت موجود، صحیح مسلم کتاب الفضائل کے اندر یہ روایت موجود۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ، بعض الناس ایسے بھی ہیں جو ابو ہریرہ کا نام سن کر خوشی پڑ جاتی ہے اور کہتے ہیں معاذ اللہ ابو ہریرہ تو غیر فقیہ تھے۔ لوگوں ہمارا یہ ایمان نہیں ہے۔ ابو ہریرہ، امام بخاری نے روایت کی صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے، امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الفضائل میں روایت لے کر آئے ہیں تو ابو ہریرہ سے۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، قبل رسول اللہ، پتہ نہیں اللہ دوبارہ ملاقات کروائے یا نہ کروائے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پڑھو، قبل رسول اللہ۔ یا اللہ جو اونچی آواز میں پیغمبر کی ذات پر درود پڑھے، اللہ اسی رمضان کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمانا۔ یا اللہ جو اونچی آواز میں پیغمبر کی ذات پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑے، آج رات ہی مدینے والے پیغمبر کی حاضری نصیب کروا دے۔ قبل رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما وعندہ الاقرع ابن حابس التمیمی جالسا فقال الاقرع ان لی عشرة من الوالد ما قبلت منہم احدا۔ اللہ اکبر، اللہ ما قبلت منہم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم۔ حوالہ پہلے دے چکا ہوں،
فرمان اب پڑھا گیا. اب ذرا ترجمہ سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. قبل رسول اللہ، قبل آپ نے بوسہ دیا. اگر آج امام آپ کے اس معاشرہ، آپ کا تو یہ معاشرہ پاک ہوگا علماء پر باتیں کرنے کے حوالے سے. ہمارے فیصل آباد اور جہانیہ منڈی میں اگر کوئی اس حدیث پر عمل کر لینا، کوئی امام مسجد چھوٹے بچے کو پیار دے دے تو اس امام پر الزام لگا دیتے ہیں، دیکھو جی امام صاحب جو ہے نا بچے کا بوسہ لے رہے تھے، اس کی چھٹی کرواؤ. آپ کا معاشرہ تو پاک ہوگا نا. ہمارے جہانیہ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. دعا چلو جہانیہ والوں کے لیے بھی دعا کر دو، اللہ انہیں رسول اللہ کی تعلیمات سے بہرمند فرما دے. اچھا میں عرض کر رہا ہوں قبل رسول اللہ، قبل آپ نے بوسہ دیا. رسول اللہ، اللہ کے رسول نے بوسہ دیا. کس کو بلا؟ حسن بن علی، حسن بن علی رضی اللہ عنہ. یہاں علی کا نام آیا. سوال ہوتا ہے کہ یہ لوگ علی کو نہیں مانتے. یہ لوگ ہم تو مسلمان ہیں، جتنا ہم علی کو مانتے ہیں شاید کوئی مانتا ہو اللہ کی سرزمین پر. پھر یہ روایت پیش کی جاتی ہے من کنت مولا کو فہذا علی مولا. اب اس کا معنی غلط بیان کیا جاتا ہے. ہاں جی، اب یہ پہلی بات کان کھول کر سن لیں، یہ روایت سندن کمزور ہے، سندن کمزور ہے، لیکن ماننے کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے. کیا معنی؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا معنی؟ جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اللہ مولانا، اللہ بھی ہمارے مددگار ہے. لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی کیا جاتا ہے تو بات دور نکل گئی. قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا حسن بن علی، حسن بن علی کا، علی کا بیٹا حسن رسول اللہ کا نواسا. آپ نے اپنے نواسے حسن کو بوسہ دیا. وَعِنْدَهُ، اور آپ کے پاس کون بیٹھا ہوا تھا؟ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِیمِيٍ، ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اقرع بن حابس تمیمی. اقرع بن حابس. اگر پورا خطبہ سمجھ میں نہیں نہ آیا تو اگر یہ حدیث یہ الفاظ سمجھ میں آ گئے نا تو انشاءاللہ میں سمجھوں گا آپ کو پورا بیان ہی سمجھ میں آ گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو جب بوسہ دیا نا تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اقرع بن حابس. اور یہ اقرع بن حابس وہ حابس ہیں سخت دل والے انسان تھے. دعا کرو اللہ تعالی ہم میں سے ہر کسی کا دل نرم کر دے، نرم دل والا بنا دے. تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اقرع بن حابس. اقرع بن حابس نے جب یہ عمل دیکھا نا تو کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول ان لی عشرۃ من الولد، میرے 10 بچے ہیں. میرے کتنے بچے ہیں؟ ان لی عشرۃ من الولد، اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں. ما قبلت منہم احدا، میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا، میں نے آج تک کسی کو بوسا. یہ سخت دل والا اقرع بن حابس پاس بیٹھے ہوئے، عام بندے کے پاس نہیں، صاحب شریعت نبی کے پاس بیٹھے ہوئے جب یہ بات کہی، چونیا والو فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اقرع بن حابس نے جب یہ بات کہی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اقرع بن حابس کی طرف کیا کر کے ثم قال، پھر آپ نے فرمایا من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، لا یرحم، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب یہ جو حدیث پڑھی ہے اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ بیان کر کے انشاءاللہ میں جماعت کھڑی کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس حدیث شریف میں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے سے اپنی شفقت اور پیار کا اظہار بوسہ دے کر کرتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوا اس حدیث سے۔ دوسرا مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ دوسری بات اس حدیث سے کیا ثابت ہوئی کہ اس طرز عمل کے بارے میں، یعنی جس کا سخت دل ہے نا، جو کبھی بھی اپنے بچوں کو محبت اور شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس طرز عمل والے آدمی کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب آمیز گفتگو کی۔ کیا مطلب؟ سخت دل والے بندے کو اللہ کے رسول نے اچھا نہیں جانا، اللہ اکبر، اور ناپسند کرتے ہوئے آگاہ فرما دیتے۔ نواسوں پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر، نواسوں پر، نواسیوں پر شفقت نہ کرنے والا، پیار نہ کرنے والا، یاد رکھو اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہتا ہے۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا۔ یہ دیکھو، اگر آپ میں سے جو کوئی کسی مکتبے پر جائے نا، یہ کتاب ضرور خرید کے پڑھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، اور اس کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر فضل الہی، ڈاکٹر فضل ہے، اور یہ مکتبہ ہے دار النور، اسلام آباد سے یہ چھپا ہے۔ یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس کا صفحہ نمبر 33 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ پھر نہ کہنا قاری صاحب کو کہ مفتی صاحب اپنی طرف سے یہ الفاظ بیان کر کے گئے تھے۔ نواسوں سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے شفقت پیار نہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علاوہ ازیں کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمنی طور پر اس بات کی ترغیب دیتے کہ وہ اپنے نواسوں سے پیار کر کے اپنے رب تعالیٰ کی رحمت حاصل کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے نا، تزوج الولود الولود فإنی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ۔ فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو، تزوج الولود الولود، ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ بچے جنم دینے والی ہو۔ تزوج الولود الولود۔ آپ کے ضلع قصور کے اندر ایک میرا موضوع تھا، جب میں نے یہ حدیث بیان کی نا، مجمع کے اندر ایک شخص اٹھا، وہ ویڈیو ریکارڈ ہے، میرے چینل پر اپلوڈ ہے، جو کوئی دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس نے کھڑا ہو کے پتہ کیا کہا؟ قاری صاحب، ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ عورت بچے زیادہ دیتی ہے اور ہم اسی سے شادی کریں؟ گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر مذاق اڑایا۔ کیا اڑایا؟ مذاق اڑایا۔ میں نے کہا بھائی یہ بات نہیں، میں آگے بھی عرض کرتا ہوں، تزوج الولود الولود فإنی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے بیان فرمایا تاکہ زیادہ سے زیادہ اولاد ہوگی، میری امت بڑھے گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پر اپنی امت پر ناز کروں گا۔ باقی رہ گئی اس بھائی کی اس حدیث پر تمسخر کرنا، مذاق کرنا۔ یقین کرو آج بھی جا کر وہ دیکھو، حسین خان والا، ایک تو پتوں کی میں ہے نا، وہ نہیں، آپ کے ضلع قصور کے اندر ایک حسین خان والا ہے، وہ بندہ ابھی چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، اللہ نے دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں دی۔ ان لفظوں کا مطلب یہ ہے تزوج الولود الولود، یعنی آپ جس خاندان کی، جس عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں نا اپنے بیٹوں کی یا اپنی، تو پہلے اس خاندان کی
وہ شادی شدہ عورتوں کو دیکھا جائے گا، مثال کے طور پر اس کی خالہ کو دیکھا جائے گا، اس کے خاندان میں اور جو جتنی عورتیں ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ آیا کہ یہ بچوں کے جنم کے حوالے سے ان کا تناسب کیا ہے، بندے کو ایٹومیٹک پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایک عورت اس کی خالہ کو وغیرہ وغیرہ دیکھا جائے گا، اگر اس کے بچے زیادہ ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اس کے خاندان کی اس عورت سے اگر بندہ شادی کرے گا تو اللہ اولاد زیادہ دے گا۔ جتنی ایک باتیں میں نے بیان کی ہیں آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ جتنا ہم نے سنا ہے ہم عمل کریں گے۔ اللہ بھی گواہ ہے اور آپ بھی۔ جب میرے مصطفیٰ نے حجت الوداع کا جب خطبہ دیا تھا، تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا تھا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا۔ آج میں دین کا ادنا سا خادم اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یا اللہ، جو آج کتاب و سنت کے دیوانوں کو، پروانوں کو، چونیا کے زندہ دل لوگوں کو جو سیرت النبی کے حوالے سے جو تیرا پیغام دیا، اللہ آج یہ وعدہ کر رہے ہیں، اللہ آج یہ اعلان کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اور بیٹوں سے بھی پیار کرنا، بیٹیوں سے بھی پیار کرنا، نواسوں سے بھی پیار کرنا، نواسیوں سے بھی پیار کرنا، اور یہی پیغام ہے سیرت النبی کا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فقیرانہ آیتیں صدا کر چلے، آپ خوش رہیں، ہم دعا کر چلے۔ وَآخِرُ دَعْوَايَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔